بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی خطاب المجید فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ صلی اللہ علیہ اجر الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد میں پروردگار نے کہا میں کہ اے رسول سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کے عوض معاوضہ بدلہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ اقربا سے محبت کریں، معدت کریں۔ فضان محترم آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے لیے جو انسان ان سے معدت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کی زندگی سعادت مند ہوتی ہے۔ اور خود امام معصومین علیہ السلام کی پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام جو پہلی رجب ولادت کی تاریخ ہے اور جو ہے 57 ہجری، بارہ تفسیر میں نہیں جانا ہے کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے امام جو ہے جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں کہ ایک تھے امام کے بہت سے چاہنے، ایک تھے جن کا نام تھا محمد بن مسلم، اور یہ جو ہے بیمار ہو گئے اور برابر امام کی خدمت میں نہیں آ سکتے تھے، ملاقات کرنے، امام کی زیارت کرنے، یہاں تک اس قدر جو ہے وہ بیمار ہوئے کہ اب چلنے لائق نہیں رہ گئے، بسترے سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد محمد بن مسلم کو یہ دوا دے دو، ہے نا، کھائیں اور وہ صحت مند ہو گئے۔ جیسے ہی صحابی گیا، محمد بن مسلم بسترے پہ ہیں، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، اور جیسے ہی دوا دیا، جیسے ہی کھائے صحت مند ہو گئے۔ اب جب صحت مند ہو گئے تو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب حاضر ہوئے تو رونے لگے۔ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ مولا ہم بہت دور ہیں، روزانہ جو ہے ہم آپ کی زیارت نہیں کر سکتے، نادان ہیں، غریب ہیں، دور ہیں، اس لیے رو رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو پہلی چیز تو یہ کہ جو غربت اور پریشانی ہے تو جو بھی ہمارا چاہنے والا ہوگا، جو بھی صاحب ایمان ہوگا تو اس کی آزمائش ہوگی، مشکلات جو ہے وہ ہوں گے۔ اگر یہ کہہ رہا ہم صاحب ایمان ہیں اور مشکلات بھی نہ ہو تو یہ سب جو ہے غلط فہمی کہا کہ ہوگا۔ رہا مسئلہ یہ کہ دوری کا، تو کہا کہ دیکھو خود جو ہے ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کہ جو تھک گئے کیا، ہاں بس سمیٹ لیں 2-3 منٹ، ہاں ایک صلوات پڑھیے محمد، کہ ہم سے دور ہے، وہ جو ہے ہم سے دور ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو جو بھی ہم سے محبت کرے گا، اگرچہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، وہ جو ہے روز قیامت ہے نا ہمارے ساتھ محشور ہوگا، جو بھی محبت کرے۔ تو یہ تو ہے نا محب تھے، امام کے چاہنے والے تھے۔ لیکن ایک شخص شام میں رہتا تھا، تجارت کے لیے مدینے آتا تھا، لیکن امام کے درس میں جو امام پانچویں امام جو واعظ نصیحت کرتے تھے بیٹھتا تھا، لیکن امام کو مانتا نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مولا یہ جو ہے آپ کے درس میں آتا ہے، واعظ و نصیحت میں آتا ہے، لیکن آپ کو مانتا نہیں ہے۔ اتفاق سے جو ہے وہ خود امام سے ملا، کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے درس میں آتے ہیں، جو واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ہم آتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ فصیح و بلیغ ہیں، لہٰذا ہم آتے ہیں نا، فائدہ استفادہ کرتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جو ہے آتے رہو۔ اور آخر کار جب وقت گزرا، یہاں تک کہ جب ایک دن شام سے چلا، شام سے چلا مدینے کی طرف آیا، راستے میں طبیعت اس کی خراب ہو گئی، شام میں سردی اور مدینے میں گرمی، رہے تو تپتی ہوئی گرمی۔
بہرحال اس نے وصیت کی، جلدی جلدی کہا اپنے خاندان والوں سے کہ دیکھو انتقال ہو جائے تو جا کر امام سے کہہ دینا کہ وہی نماز پڑھائیں، امام سے کہہ دینا، جا کر کہہ دینا کہ ہم نے وصیت کی ہے۔ جیسے ہی بہرحال وہ سفر میں تھا، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، 5ویں امام مسجد میں تھے، آنے کے بعد امام سے کہا کہ مولا اس نے وصیت کی ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، آپ جو ہے نماز پڑھا دیجئے، نماز جنازہ۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، چلو ہم آتے، ابھی مرا نہیں ہے۔ گرمی سردی والا مسئلہ ہو گیا، ادھر ٹھنڈک سے نکلا، ادھر جو ہے سختی میں آ گیا ہوگا، گھبراؤ نہیں۔ اب جو ہے امام پہنچے اور گئے، اور جانے کے بعد جیسے حکم دیا ستو وتو کھلایا گیا، صحیح ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب امام جانے لگے تو اس نے امام سے کہا، بس آخری بات ہے، امام سے کہا کہ ایک لمحے کے لیے ہم آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھیے واقعاً آپ ہی حجت خدا ہیں، ہم آپ کو مانتے نہیں تھے تو آپ جو ہے اس قدر ہمارے اوپر مہربان ہوئے، جب آپ سے محبت کریں گے تو کتنے مہربان ہوں گے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ اچھا سن لیجئے ایک دو شعر۔ حاصل ایما سمجھ میں آ گیا، تا حد امکا سمجھ میں آ گیا۔ ایک نقطے کا سمجھنا تھا کہ بس کل کا کل قرآن سمجھ میں آ گیا ہے نا، بس کریے اس میں جان دیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ جنا کے سردار شاہزادے ہیں جن سے واقف بشر بشر ہے، علی کا رتبہ انہی سے پوچھو، پسر پسر ہے پدر پدر ہے۔ نہ حق جدا ہے کبھی علی سے، نہ آپ حق سے کبھی جدا ہیں، نہیں نہیں حق ادھر ادھر ہے، امام کا رخ جدھر جدھر ہے۔ کسی کو آگے بڑھائے دنیا، کسی کو پیچھے ہٹائے دنیا، پرکھنے والے پرکھ رہے ہیں، صدف صدف ہے گوہر گوہر ہے۔ اور احد میں کوئی پہاڑ پر ہے، نبی کا سینہ سے پر ہے کوئی، ہزار دعوے ہو دوستی کے، دیگر دیگر ہے جگر جگر ہے۔ لحد میں تا حشر کیوں نہ روئیں، جہاں میں تا عمر کیوں نہ روئیں، ہزار سامہ ہو قیس لیکن وطن وطن ہے سفر سفر ہے، ہزار سامہ ہو قیس لیکن وطن وطن ہے سفر سفر ہے۔ بس کرتے ہیں نا۔ پروردگار اس مختصر سے حوال کو قبول فرما، کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرومین کی مغفرت فرما، جگہ علیہ عنایت فرما، وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اوان اور سار میں شمار فرما۔ ربنا